پچھلے جمعۃ المبارک پر باپ کی شان کے حوالے سے چند ایک احادیث ہم نے عرض کی تھی۔ آج اسی عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں ماں کی شان کے حوالے سے عرض کرتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ماں کا مقام اور مرتبہ باپ سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ آج جو حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی، ہم اس پر انشاءاللہ چند حدیثیں عرض کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ یہاں تک احسان کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔ انسان کو یقیناً وہ سکون، وہ راحت کہیں بھی نصیب نہیں ہو سکتی جو اسے اپنی ماں کے دامن کرم میں نصیب ہوتی ہے۔ یقیناً جو لطف، عدنان صاحب یہ آواز تھوڑی کریں، زیادہ آواز۔ یقیناً انسان کائنات میں بڑی سے بڑی کرسی پر بیٹھ جائے، اس کو وہ بلندی نصیب نہیں ہوتی کہ جو اسے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر نصیب ہوتی ہے۔ اور جو انسان سمجھنے والا ہو، جو انسان اس چیز کو محسوس کرنے والا ہو، وہ محسوس بھی کرتا ہے۔ آپ کو پروردگار عالم نے بڑا عہدہ دے دیا، بڑا منصب دے دیا، لوگ آپ کو بڑے بڑے القابات سے پکارتے ہیں۔ آپ کو وہ لطف اور وہ راحت نصیب نہیں ہوگی کہ جب آپ وہ اپنا عہدہ چھوڑ کر، اپنا دفتر، اپنا آفس چھوڑ کر ماں کے پاس آئے اور ماں نے پیار سے آپ کا کوئی نام رکھا ہو، ماں نے پیار سے آپ کا کوئی نام رکھا ہو، اور گھر میں ہوں یا آپ باہر ہوں، ماں آپ کو اسی پیارے نام سے پکارتی ہو، تو جو لذت، راحت اور انسان کو خوشی و فرحت ماں کے اس پیار بھرے نام سے پکارنے میں آتی ہے، وہ انسان کو بڑے بڑے سر اور افسر کے نام میں بھی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم نے، یہ 26واں پارہ ہے، سورہ احقاف ہے، آیت نمبر 15 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہاں تک والدین دونوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ خصوصیت کے ساتھ پروردگار عالم نے پہلے عمومی طور پر اور پھر خصوصی طور پر ماں کا ذکر کیا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ والدہ نے اس کو درد کے ساتھ اٹھائے رکھا اور پھر ایک تکلیف کے ساتھ اسے جن دیا، اسے پیدا کر دیا۔ اب یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جو تکلیف، جو مشقت اور جو مصیبت ماں اولاد کے سلسلے میں برداشت کرتی ہے، وہ باپ برداشت نہیں کرتا۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس والدیہ کے اندر ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گئی، لیکن پھر بعد میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ماں کا اس لیے کیا گیا تاکہ اس کی اہمیت، اس کا مقام اور اس کی عظمت مزید واضح ہو جائے۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں ملتی ہے، جس طرح کہ جب شب قدر آتی ہے، شب قدر کے حوالے سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ، کہ قدر کی رات میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ اب آگے تذکرہ ہے والروح، اور جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ اب جب کہا نا تنزل الملائکہ کہ فرشتے اترتے ہیں، اب ان فرشتوں میں جناب جبریل بھی شامل ہیں، ان اترنے والے فرشتوں میں جناب جبریل بھی شامل ہیں،
لیکن آگے الگ طور پر جبریل امین کا تذکرہ کرنا وہ ان کی شان، عظمت، مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حکم دیا۔ اب والدین میں ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گیا۔ پھر اس کے بعد الگ طور پر خصوصیت کے ساتھ ماں کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے سامنے ماں کی عظمت، شرف اور مقام مزید واضح ہو جائے۔ اب یہ تو ہوا قرآن کریم فرقان حمید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی شان میں قدم قدم پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، لیکن کوئی شخص جو پڑھنے والا ہو وہ پڑھ کے جو عمل کرے گا پھر یقیناً لطف بھی تو اسے ہی آئے گا، کائنات کا سکون بھی تو اسے ہی میسر آئے گا جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ اب خاتون ہے، بڑی توجہ طلب اور دلچسپ بات، بچہ پیدا ہو پھر بھی انسان کے لیے یقیناً خوشی کا باعث ہے، اور بچی اگر پیدا ہو جائے تو پھر بھی خوشی کا باعث ہے۔ لیکن یہ ہماری کم فہمی ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو ہم خوشی زیادہ کرتے ہیں، بچی پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کم کرتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک کے اندر اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہو تو بچی کی ولادت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے آسمان سے اتر کر اس بندے کو مبارکباد پیش کریں جس کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے، جس کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، بچی کی ولادت ہوئی، اس وقت سے لے کر وہ بچی ماں باپ کے زیر نگین رہے، ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی، پھر بچی جوان ہوئی، اس کی شادی، اس کا نکاح کر دیا۔ اب نکاح کے بعد خاتون امید سے ہو گئی، اب وہ ابتدا سے لے کر جب یہ دنیا میں آئی تھی فرشتے مبارکباد پیش کر رہے تھے، اس وقت سے لے کر آگے اس کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ ہر مرحلے پر اس کے والدین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر ہی اجر رکھا ہے، اور سب سے بڑا اجر جب یہی آج کی بچی کل ماں بننے جائے گی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی خاتون، اگر کوئی ماں کی فضیلت زیادہ کیوں، اگر کوئی خاتون ولادت کے درد اور تکلیف کی وجہ سے فوت ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس خاتون کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے، اس خاتون کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1۔ دوسری حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان دیکھیے، ایک وہ بندہ جو سارا دن روزہ رکھے، نمبر 2 ساری رات قیام کرے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ یہ بات ذہن نشین رہے، 4 باتیں ہم نے کرنی ہے، اور پھر یہ 4 باتیں کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ خاتون جس کے ہاں بچے یا بچی کی ولادت ہونے والی ہے، پروردگار عالم اس خاتون کو 1 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں تو معاملات اس کے برعکس چل گئے، ہمارے ہاں تو الامان والحفیظ۔ اب 4 حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 الصائم، روزہ رکھنے والا، اور یہ روزہ رکھنے والا وہ نہیں کہ جو سال کے بعد روزہ رکھے، یہ وہ نہیں کہ جو 6 مہینے کے بعد روزہ رکھے، نہیں، مسلسل روزانہ روزہ رکھنے والا بندہ 1۔ نمبر 2 دن میں روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، رات کو اللہ کی عبادت کرے۔ کتنے ہو گئے؟ بولیے 2۔ نمبر 3 اس کے ساتھ ساتھ تواضع، انکساری، عاجزی بھی اختیار کرنے والا ہو۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور نمبر 4 المجاہد فی سبیل اللہ، دن میں روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، ساری رات عبادت کرے، عاجزی اختیار کرے، عاجزی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے۔ کتنے ہو گئے جی؟ اب یہ 4 باتیں آپ ذہن نشین رکھیں گے۔ اب سنیے فرمان عالی شان کا پہلا حصہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ اذا حملت کان لہا اجر الصائم القائم المخبت المجاہد فی سبیل اللہ۔ وہ خاتون کہ جب
وہ مومنہ ہو، خاتون کون ہو؟ مومنہ ہو، مسلمہ ہو، اور سنت کے ذریعے نکاح کرنے کے بعد، سنت کے ذریعے نکاح کرنے کے بعد وہ کسی بچی یا بچے کی ماں بننے والی